الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت صحابیات کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج ہم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مزید علم حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ بہنوں، پچھلے شاید ہم نے سیرت النبی میں سیرت النبی کے دروس میں ہم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جو واقع افک تھا وہ ہم نے اس کے بارے میں علم حاصل کیا تھا۔ یاد ہے نا آپ کو وہ کیا تھا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تھی کہ آپ نے گناہ کیا۔ تو سبحان اللہ، آپ بے گناہ ہیں، آپ نے گناہ نہیں کیا، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی۔ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی نا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بے قصور ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، محض ان لوگوں نے ان پر تہمت باندھی۔ کون لوگوں نے؟ فاسقوں نے اور منافقین نے تہمت لگائی تھی۔ تو اس تہمت کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے وحی نازل کر کے کہا کہ یہ غلط ہے، بولے کہ جو بھی آپ پر الزام لگایا گیا ہے اس سے آپ بری الذمہ ہیں۔ تو یہ اعلان برات کہاں سے نازل ہوا؟ آسمانوں سے نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک دامن کہا سورۃ النور میں۔ تو بہرحال جب یہ آیتیں نازل ہوئی بہنوں، مفصلاً ہم نے تفصیل سے ہم نے سیرت النبی کے درس میں یہ واقعہ دیکھا تھا۔ تو سبحان اللہ، جب یہ واقعہ ہوا یعنی واقع افک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مقام و مرتبہ اور بڑھ گیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ اس کے بعد عرض کی کہ مردوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ فرمایا عائشہ کے والد۔ سبحان اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فہم مسائل یعنی مسائل کو سمجھنے میں، اجتہاد میں اور علم و حافظے میں، حافظہ یعنی کون سا حافظہ؟ احادیث و آیات قرآنی کا بہت بہتر یاد رکھتے تھے آپ۔ حافظہ بہت تیز تھا، احادیث و آیات اور واقعات اسلام کے بہت بہتر طریقے سے آپ کو یاد رہتے تھے۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مردوں میں بہت کامل گزرے، لیکن عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے سوا کوئی کامل نہ ہوئی، اور عائشہ کو عورتوں پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح سرید کو تمام کھانوں پر۔ یعنی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یعنی کئی الفاظ سے کئی جگہ اپریشیٹ کیا کہ کہا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بہت ہی اہمیت والی خاتون ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا بہنوں کہ عید کا دن تھا، یعنی حبشی لوگ کیا کرتے تھے، عید کی خوشی میں مسجد نبوی میں نیزہ بازی کرتے تھے، یعنی اس کے کرتب دکھاتے تھے، یعنی اپنا نیزہ پھینک کے مارنے کا یعنی جو نشانہ ہوتا تھا نیزے سے، وہ نیزہ بازی کے کرتب دکھاتے تھے۔ تو وہ کرتب دیکھنے کے لیے اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں بھی یہ کرتب دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ آگے بڑھے اور وہ پیچھے اوٹ میں کھڑی ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر تانی اپنے ہاتھوں سے اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آؤ اور دیکھو۔ جب تک وہ خود تھک کر پیچھے نہ ہو گئیں آپ برابر اوٹ کیے کھڑے رہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ دلجوئی بھی کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو ہم دوڑ لگاتے ہیں۔ ایک یعنی سفر پر جا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ، اور کافی قافلے کے سبھی لوگ تھے۔ تو سبحان اللہ، تمام لوگ آگے ہو گئے تھے، یہ لوگ بالکل پیچھے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ چلو ہم دوڑ لگاتے ہیں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں دبلی پتلی تھی، تو لہٰذا میں بھاگ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ہرا دیا۔ تو ایک دوسری مرتبہ ایسا ہوا کہ پھر دوبارہ اسی طرح، یعنی کئی سال گزرے اس کے بعد پھر ایسی سفر پر جا رہے تھے
تو پھر صحابہ کرام آگے تھے، تمام قافلہ آگے تھا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو عائشہ ہم پھر دوڑ لگاتے ہیں. تو دوڑ لگائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ام عائشہ رضی اللہ عنہا نے. اور ام عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس وقت میرا وزن تھوڑا بڑھ گیا تھا تو میں پیچھے رہ گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور میں ہار گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد ہے نا یہ اس وقت کا جواب ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل جوئی بھی کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ، دل جوئی بھی کرتے تھے. سبحان اللہ. تو دیکھیے وقت کے رسول ہیں لیکن اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو بہرحال بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ام عائشہ رضی اللہ عنہا بہت پسند تھیں کیونکہ آپ بہت ہی ذہین اور یعنی معاملات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک مثال ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں ام عائشہ رضی اللہ عنہا کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفا شعار بیوی ثابت ہوئی. ایک مثال ہے کہ ہوا یوں کہ 9 ہجری میں، یعنی 9 ہجری تک تو یعنی لشکر اسلام کا سرزمین عرب کے کئی حصوں پر قبضہ ہو چکا تھا. کب؟ 9 ہجری میں. 9 ہجری تک لشکر اسلام کا سرزمین عرب کے کئی حصوں پر قبضہ ہو چکا تھا. یعنی اسلامی لشکروں نے کئی حصوں پر قبضہ کر لیا تھا. ملک میں فتوحات ہوئی تھیں، یعنی اسلامی لشکر کی فتوحات ہوئی تھی، فتح ہوئی تھی. تو کافی سارا مال و دولت جمع ہو گیا تھا مدینے میں. مال و دولت کافی سارا جمع ہو گیا تھا. تو ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مطالبہ کر دیا کہ ہمارے گھریلو اخراجات کے لیے آپ تھوڑا سا نظر ثانی کریں اور تھوڑا سا اضافہ کریں ہمارے گھریلو، یعنی بہت ہی یعنی اتنا، یعنی جیسے ہم نے سیرت رسول میں بھی پڑھا، سبحان اللہ، سیرت النبی میں بھی ہم نے پڑھا، اور تاریخ میں کئی واقعات ایسے بھرے پڑے ہیں کہ بہت ہی روکھی سوکھی زندگی گزارتے تھے. کبھی دولت کی فراوانی نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں. تو صحابی امہات المومنین نے یہ مطالبہ کیا، یہ کہا کہ اللہ کے رسول اب تو دولت کی فراوانی ہے تو آپ تھوڑا سا ہمارے مصارف میں، یعنی ہمارے ایکسپینڈیچر میں، جو بھی گھر میں اخراجات ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا طلبی کا یہ انداز ناگوار گزرا. ان دنوں آپ گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے چوٹ بھی لگی تھی آپ کو، تو اور ان کا یہ مطالبہ بھی آپ کو ناگوار گزرا تھا. تو آپ نے کیا کیا؟ ازواج مطہرات سے 1 مہینے تک کنارہ کشی کا اعلان کرتے ہوئے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے اوپر بالائی خانے میں رہائش اختیار کر لی، وہاں پر رہنے لگے. اب جب وہ آپ مسلسل وہاں پر رہنے لگے تو تمام گھروں میں کوہرام مچ گیا. 29 روز تک، یعنی 29 ڈیز کے بعد جب آپ نیچے آئے تو سیدھا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، دنیاوی مال و دولت چاہتی ہو یا میرے ساتھ اسی طرح روکی سوکی کھا کر زندگی بسر کرنا چاہتی ہو؟ اس سلسلے میں تم اپنے ماں باپ سے بھی مشورہ کر لو. تو ام عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اس سلسلے میں بھلا اپنے ماں باپ سے کیا مشورہ کروں؟ میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں، مجھے دنیا نہیں چاہیے. یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک خوشی سے کھل اٹھا. یہ بات آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس لیے پوچھی کہ سورہ احزاب کی آیتیں نازل ہوئی تھی نا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین. آیت ہے، لمبی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ تمہیں دنیاوی فوائد دے کر احسن انداز میں چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیک عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. یہ ترجمہ ہے اس آیت کا. یہ الہی فیصلہ سن کر ام عائشہ رضی اللہ عنہا نے محبت کے ساتھ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ نہیں، میں دنیا کی زیب و زینت نہیں چاہتی، مجھے اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت میرے لیے
اہمیت والی چیز ہے. تو سبحان اللہ. ہوا ایسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ آیت جو آپ نے بیان کی تو پہلے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھی، تو آپ نے یعنی اس دنیاوی فراوانی کو نہیں چنا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو ترجیح دی. اس کے بعد ایک کے بعد دیگر تمام امہات المومنین بھی اسی نہج کو اپنایا، یہی طریقے کو اپنایا. سبحان اللہ. بہت ہی عظیم تھی وہ خاتون ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. اور آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ سے یعنی بہت ساری احادیث آپ کو یاد تھیں، جس میں سے مشہور ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے 2210 احادیث مروی ہیں. یعنی جب ہم صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ دیکھتے ہیں، یعنی صحاح ستہ کی کتابوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ 2210 احادیث آپ سے مروی ہیں. سبحان اللہ. آپ نے روایت کی ہے. اور ایک دفعہ یہ ہوا بہنوں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سر میں درد تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیمار تھے. آپ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تم میری زندگی میں اللہ کو پیاری ہوئی تو میں اپنے ہاتھ سے تجھے غسل دوں گا اور اپنے ہاتھ سے تیری تجہیز و تکفین کروں گا اور تیرے لیے دعا کروں گا. سبحان اللہ. یہ تھی بہنوں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحمہ اللہ علیہ نے بھی ایک روایت نقل کی ہے. علامہ ذہبی رحمہ اللہ علیہ نے بھی ایک روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کی روح ان کی پسندیدہ جگہ میں قبض کی جاتی ہے. نبی کی روح ان کی پسندیدہ جگہ میں نکالی جاتی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ کا حجرہ سب سے زیادہ پسند تھا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے 17 رمضان المبارک بروز منگل 58 ہجری کو 66 سال یعنی 66 ایئرز کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی. دفن کرنے سے پہلے عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے ام المومنین کو لحد میں اتارا. اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.